اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہوں۔ لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے۔ میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں۔ احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے۔ اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی۔ اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا۔ لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے۔ ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو۔ اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں، میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، جسٹ بیکاز آف مجھے گناہ کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا، جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے۔ میرے 1 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر، جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے۔ عجیب ہے یار، میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہوں۔ حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی، اس میں ہر انسان کے 4-5 کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں، کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے، اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکیں۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا، گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا،
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، نہ جانے مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو چاہتا تک نہیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ علم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا، میں صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائیں، آ جائیں، بس کر دیں، یہ ناچنا گانا چھوڑ دیں، یہ غفلتیں چھوڑ دیں، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دے، یہ نفس کے حالات چھوڑ دے، پاک صاحب زندگی اختیار کر لے۔ بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی، بس کر دو نا، بس کر دو۔ تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گنہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو۔ پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو، بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں۔ اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا بلکہ بے سکون کیا۔ تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہیں، لوئل ہیں۔ اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے۔ خواہ سے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ۔ پکارو اس 7 آسمان کے مالک، ہر پکار پر 70 دفعہ لبیک کہے گا۔ پلیز یار، بس منت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو، بے حیاء مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو۔ اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے۔ اللہ کی رحمت کو پکارو، اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ بس یہ کچھ 2-4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آ جاؤ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، تو بچو نا تنہائی کے گناہوں سے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ چھوڑو نا ان غفلتوں کو جن غفلتوں میں انوالو ہو کر آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ جب آپ وہ غفلتیں چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑیں گے، وہ عبادتیں سٹارٹ کریں گے جن سے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دنوں میں فیل کریں گے کہ آپ کا اور اللہ کا ایک بہت گہرا سا تعلق بن چکا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ کب یہ لوگ اور یہ دنیا کے مشغلے ختم ہو، میں اور میرا رب تھوڑا آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے، اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے،
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنا سٹارٹ کر دے، بٹ تنہائی کے گناہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت سے اسٹرانگ کنیکشن کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادتیں کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر سٹارٹ کر دیں، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر اندر آپ اللہ کا تعلق فیل کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے انسان کو جو چیز دور لے کر جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ تنہائی کے گناہ ہے، کہ ایک انسان بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، سو اس سے تنہائیوں میں بڑی لذتیں ملتی ہیں، بڑا آرام اور سکون اسے گھیرتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادتوں کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہ ہو، پھر چاہے وہ ٹائم آپ عبادت میں گزاریں، کچھ سیکھنے میں گزار دیں یا اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں نا، وہ اندر سے تمہیں کس حد تک تباہ کر چکے۔ تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہا، تیرا دل نہیں جوڑ رہا اللہ سے، تجھے نہیں پتا کہ ڈیلی بیسس کی چھوٹی چھوٹی بے حیائیوں کو کرنے کی وجہ سے تو کس سٹیج تک آپ پہنچا ہے کہ آج جب اللہ کی بات تیرے سامنے ہوتی ہے تو تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک اسلامک لیکچر، ایک اسلامی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پا رہا، 5 نمازیں فرض تھی تجھ پر، لیکن تو صرف جمعے کی پڑھ رہا ہے، عید کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی پڑھ لو، اسکوپ چل رہا ہے۔ تیرے گناہوں نے اور بے حیائیوں نے تجھے تیرے فرائض سے غافل کر رکھا ہے۔ تو جب بھی کوئی تجھے میسج کرے نا کہ ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، کیسے ہو تم، تو کہتے رہو کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن تو ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اگر تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا تو ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ نہ بول۔ اب تیرے پاس ایک ہی موقع ہے کہ چھوڑ ان گناہوں کو، ان بے حیائیوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، جن لوگوں نے تمہارا ٹائم ضائع کیا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اپنی عادت ڈلوا کر تیرے دل سے اللہ کے جذبے نکال دیے، سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر تیری زندگی کو خراب کر دیے۔ اب آ اللہ کے پاس اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر، آ اللہ کے پاس اپنی بکھری سوچیں لے کر، اور اللہ سے بول کہ اللہ میری بس، میری توبہ۔ آج کے معاشرے نے عزت دی بھی تو کسے دی؟ پیسے والے کو۔ تالیاں بجائی بھی تو کس کے لیے بجائی؟ جو اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، گھسے پٹے ڈائلاگ اپنے لبوں پر سجا کر اپنا سینہ چوڑا کر رہا ہے۔ ناچنے گانے والوں کو اتنا آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے، ان کے فیک گلیمر کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ دوسری دنیا سے آئے ہوں۔ یار جس بندے کو فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کو سامنے لانا پڑ جائے، جو بندہ یا جو بندی اللہ کی نافرمانی کو دنیا کا اسباب بنا لے، اپنی زندگی کا کرائیٹیریا بنا لے اور اسی سے کما رہا ہوں، حرام حلال کی تمیز نہ کرے، جنت دوزخ کی پرواہ نہ کرے، قبر، آخرت، میدان حشر، اللہ کا سامنا، کسی چیز سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ جو لوگ پیسے کے نشے میں، فیم اور گلیمر کے چکروں میں اپنے ان جسموں سے کہ جن جسموں کو ڈھانپنے کا حکم ہے قرآن میں، ان جسموں کی نمائش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کپڑے جتنے چھوٹے ہوں گے، لوگوں کی اٹینشن، لوگوں کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہماری طرف آئے گی۔ جس بندے کا ضمیر اتنا مر چکا ہو کہ اس کے دل کو اللہ کی بات ہی نہ سمجھ آ رہی ہو، مجھے بتائیں کیا یہ سارے لوگ اپنے لیے اچھے فیصلے کر رہے ہیں؟ میں جو آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، ان لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، ان لوگوں پر اپنی زندگی، اپنا قیمتی ٹائم لگانا چھوڑ دیں، یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ لوگ بہت سیلفش ہیں، یہ اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو دوریاں ہیں، اسے صرف آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر پورا دن گزرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اللہ کے ساتھ بات کرنے کو، تو آپ کو سارا دن یہی لگے گا کہ اللہ مجھ سے دور ہے، میں اللہ سے دور ہوں، اللہ میرے قریب نہیں آ سکتا اور میں اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اپنے فری ٹائم کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، کتابیں پڑھیں، اللہ کی محبت کا پڑھیں، اللہ کی رحمت کا پڑھیں، جن گناہوں میں آپ ملوث ہیں ان گناہوں کے عذاب کو پڑھیں، ان گناہوں سے انسانی زندگی جو ڈسٹرب ہوتی ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ کے پاس نالج آئے اور اس نالج کی روشنی میں آپ اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکیں۔ بہت سارے نوجوانوں نے تنہائیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اپنا اور اپنے رب کا تعلق ڈسٹرب کر دیا۔ انہی تنہائیوں میں اگر عبادتوں کو ایڈ کیا جائے، دعاؤں کو ایڈ کیا جائے، اللہ سے آوزاری کو ایڈ کیا جائے، سو یہ نوجوان، لڑکا، لڑکی
بہت ایزیلی اپنے اللہ کے تعلق کو دوبارہ اپنے لیے ٹھیک کر سکتا ہے۔ آپ جو اللہ سے دور ہیں، جو اللہ کو فیل نہیں کر پا رہے، آپ کا دل جو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، آپ جو اللہ سے بات نہیں کر پا رہے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی ریزن ہے کہ میری اور آپ کی تنہائیاں ناپاک ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اچھے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں بہت بھیانک ہیں۔ تنہائیوں کو پاک کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آئیں گے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں۔ لوگوں کے اندر وفائیں ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے اندر سنسیریٹی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن خود اللہ کے ساتھ کیا ہے، خود ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ پسندیدہ شخص ایک آواز دے، ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہو کر 5 دفعہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے، اس وقت میرے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا جو ہم اپنے آپ کو دیں؟ ہم تو روزانہ خود کو دھوکے دے رہے ہیں اور روزانہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اسکوپ چل رہا ہے۔ ڈونٹ وری، تو اکیلا نہیں ہے اللہ کا باغی، پوری دنیا اللہ کی بغاوت پہ اتری ہے۔ کیا خوب موٹیویشن ہے یار، کیا زبردست حکمتیں ہیں ہماری۔ لیکن میرے بھائی مرنے کی دیر ایسے، میرے مرنے پر جو میرے سامنے حقیقتیں کھلیں گی نا، اس کو میں جھٹلا نہیں پاؤں گا۔ میرا ایک ایک گندا عمل، میرا ایک ایک گناہ مرنے کے بعد جب ڈراؤنی شکلیں اختیار کریں گی نا، اس وقت میں چیخ چیخ کے کہوں گا کہ میں نے یہ اعمال کیوں کیے تھے، میں نے ان راستوں کا انتخاب کیوں کیا تھا جو راستے انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں کیوں اٹھا بیٹھا تھا جو لوگ دنیا کے پجاری تھے، جو صبح و شام دنیا دنیا اور دنیا کی فکروں میں غرق تھے۔ میں نے کیوں وقت نہ نکالا اپنے رب کے لیے؟ اللہ رب العزت نے ہمیشہ میرے رازوں پر اور میرے گندے اعمال پر پردہ رکھا۔ جس رب نے اس حد تک میرے ساتھ نبھائی، میں پوری زندگی اس رب کے سامنے صرف 2 منٹ سنسیریٹی کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری یاد سے منہ موڑو گے، اگر تم لوگ مجھے بھول جاؤ گے نا، تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے سکون کو ترسو گی۔ اگر گناہوں میں آگے نکل گئے نا، اللہ تمہیں بلائے اور تم اللہ کی طرف نہ آؤ، اللہ پھر تمہیں بلائے، پھر تم نہ آؤ، پھر بلائے، پھر نہ آؤ، بار بار اگنور کرو، بار بار اگنور کرو اللہ کو، روزانہ اگنور کرو اللہ کو۔ اللہ کی طرف سے روزانہ تمہارے دل میں توبہ کے جذبے پیدا ہو، روزانہ خود کو بدلنے کی سوچ پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے، کسی حرام کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی طرف نہیں جا رہے، وہ موقع بار بار گنوا رہے ہو، تو ایٹ دی اینڈ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر وہ گناہ کتنا کرو گے تم؟ اگر تمہارا گناہ زنا ہے تو کتنی دفعہ کر لو گے زنا؟ اگر تمہارا گناہ جھوٹ بولنا ہے تو کتنا بولو گے جھوٹ، اور اس جھوٹ سے کتنی دنیا بناؤ گے؟ اگر تمہارا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے تو تمہارے نماز چھوڑنے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر تمہارا گناہ حرام ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کے میسیجز سے کتنا ہنس لو گے، ایک دوسرے سے چوروں کی طرح کتنی دفعہ مل لو گے؟ اگر تمہارا گناہ بد اخلاقی ہے تو کتنے لوگوں کے سر توڑ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگیاں برباد کر لو گے؟ 10 20 100؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعداد اربوں میں، کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ ان گناہوں سے تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے، کوئی چینج نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی نظروں میں خود کو گرا دو۔ جب تک آپ ان باتوں سے نہیں نکلیں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ویسا ہوا، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے، تب تک آپ اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو بھلانا ہوگا اپنا ماضی، ساری عمر اپنے ماضی کو یاد کر کر کے اپنے حال کو خراب نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اسلام کے لیے، بہت سارے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن چپ چاپ قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے ان کو ہرٹ کیا گیا، ان کا دل توڑا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، اور وہ آج تک اسی صدمے میں، وہ آج تک اسی صدمے کو سوچتے ہیں، اس سچویشن کو سوچتے ہیں جس کی وجہ سے 2 مہینے پہلے تو چلو کسی انسیڈنٹس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد تھی، لیکن آج یہ اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ کے پاس نہیں آ رہے کیونکہ مہینہ 2 مہینے پہلے یا سال 2 سال پہلے وہ خوب اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، بیچ میں کسی وجہ سے ان کا اور اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو گیا، ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، غفلتیں ہو گئیں۔ اب وہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار سال 2 سال پہلے ہم کتنی اچھی عبادت کرتے تھے، آج تو ہم سے ہو ہی نہیں رہی۔ حالانکہ ان سب کو چاہیے کہ گزرے ہوئے کل کے بارے میں یہ لوگ بالکل نہ سوچیں۔ اگر 2 سال